بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے۔ میں ہوں رانا ظفر اقبال۔ جیسا کہ اب تو پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تمام جماعتیں چارج ہیں اور دن رات وہ اس کوشش میں ہیں اپوزیشن کی جماعتیں کہ تحریک عدم اعتماد کو ہر حالت میں کامیاب کروایا جائے اور کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے جائے کہ حکومت تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جائے یا کسی اور حوالے سے، یہ تو جائے ہی جائے۔ تو دوسری طرف عمران خان صاحب انتہائی احتیاط کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت سے کارڈز ہیں جو میں آہستہ آہستہ استعمال کروں گا۔ اپوزیشن نے اپنے کارڈز شو کر دیے ہیں اور اسی حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ میں 27 ڈیٹ کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، اس میں شو کروں گا اور آخری کارڈز جس روز عدم اعتماد ہوگی اس روز یا اس رات میں اپنا شو کر دوں گا۔ تو وہ بالکل مطمئن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہوگی۔ بہرحال تمام پارٹیاں، ایک پارٹی ایک طرف ہے پی ٹی آئی اور دیگر تمام پارٹیاں ایک طرف ہیں، وہ اپنے اپنے ترک کے پتے کھیل رہی ہیں، بلکہ ترک کے پتے نہیں، دیگر پتے کھیل رہی ہیں اور ترک کا پتا اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہے۔ سیاسی بابے، سیاسی طوطے کچھ خبریں لا اور لے جا رہے ہیں اور کچھ ان پر خبروں پر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال ان حالات میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے صدارتی ریفرنس لایا گیا تھا اور اسے سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا، اس پر گزشتہ دن بات ہوئی جہاں پر بہت سے سوالات، 4 سوالات ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے جوابات دیے گئے۔ وہ تو ان کو تقریباً فیصلے سے قبل ہی مل گئے، کیونکہ ججز کی رائے جو ہوتی ہے ان کو بتاتی ہے کہ ان کا ذہن کس طرف جا رہا ہے۔ تو وہ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ پہلے دن میں کیا ہوا، لیکن دوسرے دن آج جمعۃ المبارک کے دن جو بات ہوئی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں چند ایک الفاظ۔ ابھی تک وہ چل رہی ہے لیکن میں اس دوران ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ کارروائی چل رہی ہے۔ تو وہاں پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ووٹ دینے والوں میں مخصوص نشستوں پر بھی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہ بھی سندھ ہاؤس میں نظر آئے۔ انہوں نے عوام سے ووٹ نہیں لیا ہوتا لیکن پارٹی میں ان کی فرشتے بنتی ہیں۔ اس طرح دیگر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ عدالت عالیہ میں انہوں نے اپنے خیالات بتائے اپنے۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جب کوئی پارٹی کارکن، جو بندہ آتا ہے پارٹی میں، اس کے لیے بھی کوئی ایسا ڈکلیریشن ہے کہ وہ یہ یقین دہانی کراتا ہو کہ میں پارٹی کے ساتھ رہوں گا یا پارٹی کے لیے پارٹی کے ساتھ رہوں گا، پابند رہوں گا ان کے ہر فیصلے کے لیے۔ امانت، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ووٹ کسی کو دینا امانت میں خیانت ہے؟ تو خیانت کرنے والے کی قرآن میں بہت سخت سزا ہے۔ اعتماد توڑنے والے کو خائن کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے ایک دو باتیں کی جو یہ بتاتی ہیں کہ منحرف ارکان پر بہت سخت وقت آنے والا ہے، بہت سخت وقت آنے والا ہے۔ آنے والا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر بینچ کیا کرے گا یہ تو معلوم نہیں، کیونکہ میں ابھی وہ جاری ہے اجلاس، اپنا عدالت کی کارروائی جاری ہے، تو میں اس کے دوران ہی بنا رہا ہوں۔ لیکن یہ جو چند ایک باتیں ہیں کہ امانت میں خیانت کرنے والے کی قرآن میں سخت سزا ہے،
طرح کی باتیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ منحرف ارکان کے لیے سخت وقت آنے والا ہے. اور یہ شخص اگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹی منحرف ارکان کو جو پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا ان کے وقت جب پڑتا ہے ضرورت ان کی ہوتی ہے تو وہ پارٹیاں تبدیل کر لیتے ہیں, دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں, تو ان کے لیے اگر یہ عدالت کی طرف سے تعمر نااہلی کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو وہ ختم ہو جائے اور ان کے پاس یا اپنی سیاست کو ختم کرنے اور یا واپس آنے کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہوگا. مخصوص نشستوں والوں جو خواتین ہیں ان کے لیے شاید یہ سوچ سکتی ہیں کہ آئندہ ہم نے کون سا الیکشن لڑنا ہے یا ہم نے کسی پارٹی نے لینا ہے, تو وہ اپنے خود کو داؤ پر لگا سکتی. اگر یہ فیصلہ اس طرح کی صورت میں آتا ہے کہ ووٹ وہ ڈال سکتا ہے, ووٹ کے بعد اگر وہ ووٹ ڈالتے وقت جب ووٹ ڈالا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے اور ووٹ دوسری پارٹی کو جا نکلتا ہے یا مخالف نکلتا ہے, تو اس وقت اگر پہلے آ جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کا اگر پتہ چل جائے تو ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے تو یہ سارے فارغ ہو جائیں گے. تو وہ ان کی بھی جو مخصوص نشستوں پر خواتین جیتی ہے اور شاید ان کو آئندہ کے لیے سیاست جو ہے وہ سیاست سے زیادہ پیسے کو ترجیح دے سکتی ہیں, لیکن اگر ایسا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی واپسی کے ہی پر تول لیں گی. تو بہرحال جی یہ تھا آرٹیکل 63 کی تشریح کے دوران جو ابھی اس وقت تک چل رہی ہے عدالتی کارروائی, اور معزز ججز کا بینچ سن رہا ہے اور اپنے خیالات کا بھی ساتھ ساتھ وہ اس پر سوالات بھی کر رہا ہے اور اپنی وہاں پر جو ریمارکس دیے جاتے ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. بہرحال آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جسے ملک بھر کے عوام کو جس کی توقع تھی کہ 25 کو ہوگا, کیونکہ اسپیکر 25 کا اعلان انہوں نے کیا تھا, اجلاس کو بلایا تھا تو اجلاس تو ہونا ہی تھا, لیکن روٹین کے مطابق ماضی کے مطابق کہ جب بھی کوئی قومی اسمبلی ممبر فوت ہو جاتا ہے تو اجلاس بلایا جاتا ہے اور فاتحہ خوانی کر کے اجلاس کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس اجلاس کو بلایا گیا, اس میں اسپیکر نے کہا کہ اسد قیصر صاحب نے کہ عدم اعتماد کی تاریخ پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور کسی قسم کی اپوزیشن جو ہے پریشانی میں مبتلا نہ ہو. اس کے ساتھ ہی انہوں نے 28 تاریخ تک اجلاس کو ملتوی کر دیا, جس کے بعد دعوادار پریس کانفرنسیں ہوئیں جس میں جناب بلاول بھٹو, شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد محمود اور اوتی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, جس میں مینگل صاحب بھی تھے ایک سیٹ والے. پتہ نہیں وہ ایک سیٹ حاصل کرنے کے بعد کیا چاہتے ہیں, کیا کچھ حکومتوں سے بنانا چاہتے ہیں, جو حکومتیں بنتی ہیں ان سے کیا چاہتے ہیں. تو یہاں پر ایک میں بات آپ کو انہوں نے اپنے کسی نے کہا وہ بھاگ رہا ہے, کسی نے جو اپوزیشن کہتی ہے, لیکن یہاں پہ ایک جو بات بتانے والا ہوں میں وہ ذرا دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو بھی دیکھیے. اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں وہ غفور و رحیم ہے, وہ مالک ہے. جو لوگ پیٹ پھاڑنے والے تھے آج وہ چھتری پکڑے ہوئے تھے. شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, سوالوں کے جواب دے رہے تھے, اور شہباز شریف چھتری پکڑ کر کھڑے تھے تاکہ اسے اور بلاول کو جو ہے چھاؤں ملتی رہے. تو یار یہ شرم کا مقام ہے کہ پہلے انہوں نے آپ لوگوں کو بلوایا اور وہاں پر انہوں نے آپ کو جناب لڑکانے اور انہوں نے قبروں پر آپ کو جن کی آپ بے حرمتی کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے وہاں پر انہوں نے جناب آپ کو گھٹنے ٹکوا دیے اور ان کی کو خراج تحسین پیش آپ کی زبان سے کروایا گیا, اور اس کے بعد جناب اب یہ ہوا. تو بہرحال یہ ضرور دیکھیے گا, یہ دیکھنے والی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ایک بات کروں کہ گزشتہ دن جو کارروائی ہوئی تو رضا ربانی صاحب پیپل پارٹی کے بہت سینئر کارکن ہیں, ورکر ہے, سینیٹر بھی ہے اور یہ چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے عدالت کو اپنی معاونت کے لیے کہا,
جس پر عدالت نے کہا کہ آپ ایک سیاسی جماعت سے وابستہ ہے، اس لیے آپ کو معاون نہیں بنا سکتے، لیکن آپ کا بیان ضرور لے لیا جائے گا۔ چلو یہ تو بات ہوگی ایک۔ یہ وہ موصوف ہے، ان کے بارے میں سنیے۔ انہوں نے جب فوجی عدالتیں بن رہی تھی تو بڑا زور و شور تھا، تو یہ بہت سخت کٹڑ مخالف تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ یہ فوجی عدالتیں نہ بنیں، حالانکہ جب عدالتیں بنی تو ان کے نتائج بھی آئے اور سخت سزائیں جب ملی دہشت گردوں کو تو دہشت گردی میں کمی بھی آئی۔ تو یہ موصوف جو تھے اس حوالے سے انہوں نے سینٹ میں جس دن ووٹنگ تھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں آج اپنا ووٹ اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف ڈال رہا ہوں۔ یہ ووٹ چونکہ میرے پارٹی کی امانت ہے، اس لیے مجھے یہ دینا ہے۔ تو میں آج شرمندہ ہوں کہ میں نے ایک غلط کاز کے لیے اپنے ووٹ کو استعمال کیا، مگر مجبور ہوں کہ یہ پارٹی کی امانت ہے۔ اور جب یہ ان کا ضمیر ہو، یہ بات یہ کریں کہ یہ پارٹی کی امانت ہے، ووٹ میں دے رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، اور جب کوئی اور جماعت کرے تو وہ غلط ہے۔ تو یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ اب دیکھیں جی، راجہ ریاض جیسے چہرے جن کی شکل سے لگتا ہے کہ یہ بکنے والے ہیں، جن کا جو سیاسی ریکارڈ وہ بتاتا ہے کہ پہلے الیکشن میں انہوں نے 17,000 ووٹ لیے اور دوسرے میں 1 لاکھ سے زائد جب تحریک انصاف میں آئے تو شرم آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، چہرہ ہی نہیں دکھانا چاہیے عوام کو، اور ٹی وی والوں کو خاص طور پر۔ یہ پاکستانی عوام اور میڈیا جب تک یہ نہیں کرے گا کہ جب تک ایسے ضمیر فروشوں کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا، سوشل بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا، تب تک ہمارے لیے بہتری پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ جو لوگ ضمیر فروشی کریں، بکیں، چوری کریں، ڈکیتی کریں اور منظر عام پر آ جائیں، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ چور ڈکیت ضمیر فروش ہے، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اس کے ساتھ سلام دعا ختم کر دی جائے، اس کے ساتھ تعلق توڑ لیا جائے، تو تب تو ہم ایک اچھے معاشرے کی طرف بڑھ سکیں گے، اچھے انسان ہونے کی طرف بڑھ سکیں گے۔ ورنہ یوں ہی کبھی بکتے رہیں گے، کبھی خریدتے رہیں گے، اور یوں ہی لوٹ مار کا سسٹم جاری رہے گا، اور پاکستان میں کوئی بھی جماعت کبھی بھی پوری مدت نہیں کر سکے گی جب تک ان کا آپس میں کوئی مکا نہ ہو، دونوں اپوزیشن اور جماعت کا۔ اور پھر یوں ہی ہمارے ملک میں افراتفری سا ماحول رہے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے جو جماعت اقتدار میں آئے وہ اپنا وقت پورا کرے، اور اس کے بعد الیکشن ہو، دوسری جماعت آئے وہ بڑے پرامن طریقے سے اقتدار حاصل کرے اور اپنے پورے وقت پورا کرے۔ بہرحال اب سپریم کورٹ کے کاندھوں پر بہت بڑا بوجھ ہے جناب، یہ بوجھ ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا فیصلہ آنے والی سیاست کا رخ موڑ سکتا ہے، اور یہاں یہ بات بھی ہوگی، اور اگر یہ بکنے اور ہارس ٹریڈنگ کے خلاف اور یہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے کے حوالے سے جو بھی فیصلہ آئے گا اس پر پوری قوم کی نظریں ہیں۔ امانت میں امانت، یہ ووٹ تو امانت ہوتا ہے، اور خیانت کرنے والوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، ساری عمر کے لیے نااہل نہیں، ساتھ اور بھی سزا ہونی چاہیے، تب یہ پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا اور اوپر پہنچ سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو ویڈیو ختم کرتے ہیں، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر کے اپنی محبتوں کا ثبوت دیں۔